السلام علیکم. آج میں آپ سب سے بہت امپورٹنٹ میٹر شیئر کرنے جا رہا ہوں. آپ سب کو پتہ ہے کہ جو یوتھ ہماری اس وقت اسپیشلی کو ایجوکیشن سسٹم ہے، اور اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ انٹرنیٹ پہ کسی نہ کسی سے بات ہو جاتی ہے. فیس بک چیٹ ہے، واٹس ایپ ہے، ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں، یا ویسے ہی آپ کو کوئی پسند آ جاتا ہے. So, people get stuck into relationships before marriage, I'm talking about. And when they get stuck into relationships, like they may like someone at the workplace, کہیں پہ جاب کر رہے تھے، وہاں پہ کوئی پسند آ گیا، یونیورسٹی میں کوئی پسند آ گیا، اسکول میں کوئی پسند آ گیا، اکیڈمی میں کوئی پسند آ گیا. this is natural. But what I want to talk to you کہ مجھے بہت سی کیوریز آ رہی تھیں کہ پیپل آر اسٹک ان ریلیشن شپس، اور اب شادی کا وقت آتا ہے. کیونکہ پہلی تو بات یہ ہے نا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وین ٹو پیپل لو ایچ ادر دین دیر از نتھنگ بیٹر فار دیم دین میرج. ہاؤیور ہوتا یہ ہے کہ جب شادی کا وقت آتا ہے، یعنی شادی کی طرف قدم بڑھانے کا وقت آتا ہے، تو یا تو لڑکی کے ماں باپ نہیں مانتے یا تو لڑکے کے ماں باپ نہیں مانتے. اور اس کی ڈفرینٹ ریزنز ہو سکتی ہیں. اس کی ریزن کاسٹ ہو سکتی ہے، اس کی ریزن سٹیٹس ہو سکتی ہے. کوئی سی ایک پارٹی کہہ سکتی ہے کہ جی ان کا سٹیٹس اچھا نہیں ہے، ہم سٹیٹس میں زیادہ ہیں، وہ سٹیٹس میں کم ہیں، اور یا ان کی کاسٹ اور ہے، ہماری کاسٹ اور ہے، ان کی روایات اور ہیں، ہماری روایات اور ہیں. سو واٹ ہیپنز از کہ پھر وہ لوگ بہت زیادہ ڈسٹریس میں چلے جاتے ہیں، اور ظاہر ہے دین گیٹنگ ڈیٹیچڈ از ویری ڈیفیکلٹ. ونس یو آر اٹیچڈ دین اللہ ہی ہیں جو آپ کو ڈیٹیچ کریں گے. سو many a youth are going through this phase. They are down, they are demotivated, they are depressed, they are always sad and they don't know what to do. دیکھیں، دو تین باتیں سمجھنے کی ہیں. نمبر 1، آپ میں اور آپ کے گھر والوں میں اگر تو سوچ میں بہت زیادہ فرق ہے تو اس فرق کو آپ کوشش کریں کہ پہلے ہی سالو کرنے کی کوشش کریں. You should often talk to your family about what kind of a life partner you want, and you should actually convince them for such a life partner کہ میرے افکار و نظریات ہیں، ٹھیک ہے اسٹیٹس میٹر کرتا ہے ایک حد تک، لیکن میرے لیے جو میٹر کرتا ہے وہ یہ والی چیزیں زیادہ میٹر کرتی ہیں. سیکنڈلی، اگر پیرنٹس نہیں مان رہے تو اس کا ایک سلوشن یہ ہے کہ کسی معزز، کسی رسپیکٹیبل بندے سے اوبویسلی ان کی بات کروائی جائے، جس کی وہ رسپیکٹ کرتے ہیں، جس کی بات کو ویٹ دیتے ہیں، اور اس سے ریکویسٹ کی جائے. اگر مان جاتے ہیں تو اچھی بات ہے، اگر نہیں مانتے تو obviously it will become difficult to go on because فیملی کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. فیملی ساتھ نہیں ہے تو نہ آپ کو عزت ملے گی، نہ وہ جو آنے والا یا آنے والی ہے اس کو عزت ملے گی، اور یہ آپ زیادتی کر دیں گے اگلے کے ساتھ. سو پہلی بات ہے کہ پیرنٹس کو سیم پیج پہ لینا ہے بہت ضروری ہے. اس کے بہت سے طریقے ہیں، جن میں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی رسپیکٹیبل انسان سے پیرنٹس کو جو ہے وہ کنونس کروائیں. سیکنڈلی، دیکھیں، یو کین میک اے لاٹ آف دعا ٹو گیٹ میریڈ ٹو سم ون، دیر از نو ہارم ان اٹ. اور آپ بہت زبردست طریقے سے دعا کریں. آپ ایسی دعا کریں جو آپ نے کبھی بھی نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ کو ریزنس بتائیں کہ وائی یو وانٹ ٹو گیٹ میریڈ ٹو دس پرسن اینڈ یو وانٹ ٹو کنورٹ اٹ انٹو حلال. بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے بہت دعائیں کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں کچھ اس طرح سے قبول کی کہ وہ بھی حیران ہوتے ہیں، اور ان کو وہ مل گیا جو وہ چاہتے تھے. بٹ ایک چیز یاد رکھیں کہ اتنا زیادہ ویٹ نہ کیجیے گا. یہ بہت پریکٹیکل ایڈوائس ہے آپ کو کہ ضرورت سے زیادہ ویٹ مت کیجیے گا. ایسا نہ ہو کہ آپ بھی سفر کر رہے ہیں اور وہ بھی سفر کر رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر شیطان بیچ میں آ کے کہیں آپ دونوں کو حرام کی طرف نہ لے جائیں، جو کہ میجورٹی کیسز میں ہوتا ہے کہ پیپل کانٹ بی پیشنٹ. obviously when two people are emotionally attached, a stage may come when they become physically attached, especially if they are meeting with each other, especially when they see each other. تو ایسا نہ ہو کہ شیطان آپ کو بالکل ہی غلط سائڈ پہ لے جائے اور آپ لوگ جو ہے وہ
کوئی گناہ بھی کر بیٹھے اور اس کے بعد پھر مزید آپ کو ڈسٹریس ملے. ایک تو اس چیز کا ڈسٹریس ہے کہ پیرنٹس مان نہیں رہے, اوپر سے ایک اور ڈسٹریس اگر کوئی پال لے کہ اب تو گناہ بھی کر لیا ہے اور اب تو مایوسی ہے کہ شادی بالکل نہیں ہوگی, تو گناہ کا بوجھ بھی لے کر آپ بیٹھ جائیں گے. اور یہی ہو رہا ہے انفارچونیٹلی کہ پیپل کمٹ سینس, پیپل دے گیٹ فزیکل ود ایچ ادر, اور اس کے بعد وہ بجھ جاتے ہیں جب ان کی شادی وہاں نہیں ہوتی تو کہیں اور شادی کرنے کے بھی وہ ایموشنلی قابل نہیں رہتے. واٹ از مینڈ بائی ایموشنلی قابل نہیں رہتے, کیونکہ انہوں نے اپنے سارے ایموشنز کہیں اور اسپینڈ کر دیے ہوتے ہیں اینڈ اسٹل دے آر اسٹک ان پاسٹ ریلیشن شپس, ایون دو دونوں کی شادیاں کہیں اور ہو گئی ہیں. تو پلیز وٹ ایور یو ڈو ناٹ ٹیک دس اسٹیپ آف گیٹنگ فزیکل اینڈ falling into the footsteps of shaitan, and do not wait much longer. When I say do not wait much longer, ایسا نہ ہو کہ آپ دعا ہی کرتے رہیں اور آپ کو سال گزر جائے, سالوں گزر جائیں اور کوئی بھی سٹیپ موو فارورڈ نہیں ہو رہا ہے. تو اس میں اسلامکلی اسپیکنگ آپ اپنے آپ کو بھی اذیت دے رہے ہیں, اس کو بھی اذیت دے رہے ہیں, اور وہ بھی اپنے آپ کو اذیت دے رہا ہے جو آپ کا انتظار کر رہا ہے, اور آپ کی صحت بھی خراب ہوگی, آپ ایموشنلی بھی ویک ہوں گے. اینڈ تھرڈلی شیطان میں میک یو فال انٹو سن. تو شیطان کو تو ڈپریس بلیور ویسے ہی بہت زیادہ پسند ہے, وہ ان پروڈکٹیو چیزوں میں لگاتا ہے. اور تیسری جو بات میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں سب کو, دیٹ مے بی اے بٹ ہارش بٹ دس از سم تھنگ وچ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ زندگی میں ضروری نہیں ہر چیز مل جائے اور ہر چیز ہی پالے انسان. آپ نے ایک چیز کو پسند کیا, ابھی اللہ تعالیٰ کی ڈسکریشن ہے کہ وہ آپ کو ملے گی کہ نہیں ملے گی. آپ نے اپنی سوچ کے مطابق ایک انسان کو پسند کیا. میں آپ کو کتنی اگزامپلس کوٹ کر سکتا ہوں کہ لوگوں نے پسند کی بیسس پہ شادی کی, لیکن بعد میں دے ریئلائزڈ کہ سم تھنگ از ناٹ ویل اور تھنگز آر ناٹ گوئنگ فائن. سو اللہ سے دعا ضرور کیا کریں, اور جب انسان فل فلو میں ہوتا ہے ایموشنز کے تو اس کو بہت سی باتیں نہیں پتہ لگتی, نہیں سمجھ آتی, اسے ڈفرینسز نہیں نظر آتے, اسے بہت سی پریکٹیکل چیزیں نہیں نظر آ رہی ہوتی, اور بعد میں اس کو ریئلائز ہوتا ہے پریکٹیکل چیزوں کا. سو یو ہیو ٹو بی ود سم ون ہو پٹ سم سینس ان یو, کیپس گیونگ یو سم ڈوز, کہ آپ ذرا لاجیکلی اور پریکٹیکلی بھی دیکھیں. تو یہ 3 ایڈوائسز میری آپ کو ہیں بیفور موونگ فارورڈ ویری سیریسلی ان اے ریلیشن شپ. اور ان شارٹ وہ لوگ جو گناہ کر بیٹھتے ہیں ان کے لیے بس میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں. ہم بہت کٹھن دور سے گزر رہے ہیں, ہر طرف جو ہے وہ یہی کچھ چل رہا ہے, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ریلیشن شپ, اور ظاہر ایک بات ہو جاتی ہے کسی سے اور انسان پھر ریلیشن شپ میں بھی پڑ جاتا ہے, فیلنگز بھی اٹیچ ہو جاتی ہیں. سو پلیز ٹیک کیئر آف یور سیلف, اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہیں. دس از مائی ایڈوائس ٹو یو کہ حرام میں برکت نہیں ہے, حرام میں اللہ کی مدد نہیں آئے گی, حلال میں اللہ کی مدد آئے گی, اور ایسے آئے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. تو پلیز آپ کنورسیشن کم کرنا شروع کر دیں, آپ لوگ جو ہے وہ ملنا بند کر دیں, آپ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کے خلاف جانا بند کر دیں, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کے مطابق ٹچنگ اے نان محرم از حرام, اینڈ دین obviously being with a non mahram while alone it is also haram, and talking to a non mahram with an emotional flow, that is also haram because it can take you to haram. So یہ ساری ایڈوائسز پہ آپ کو عمل کرنا ہوگا if you really want کہ آپ کا وہاں پہ کچھ بنے اور اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ شریک ہو. ادروائز اللہ تعالیٰ کی مدد شریک نہیں ہوگی اور شیطان آپ کو بہت زیادہ ڈسٹریس میں ڈال دے گا, جو کہ ہو رہا ہے ایکچولی. دیکھیں نا شیطان کا کتنا فائدہ ہے, آپ ذرا لاجیکلی دیکھیں. نمبر 1 اس نے آپ کو ایموشنل ڈسٹریس میں ڈالا ہوا ہے. وہ کیسے کہ آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ایموشنلی اٹیچڈ ہیں اور یو ہیو نو آئیڈیا کہ یہ معاملہ آگے جائے گا کہ نہیں جائے گا بیکاز پیرنٹس نہیں مان رہے.
ایک تو اس چیز کا اسٹریس اور ڈسٹریس، دوسرا اس چیز کا اسٹریس اور ڈسٹریس کہ کہیں ہم سن میں نہ فال کر جائیں، بیکاز ایموشنز ہائی ہیں، ڈیلی بات ہوتی ہے، اور ہر وقت یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ ہم سن میں فال نہ کر جائیں. تو دیکھیں اس کا کتنا فائدہ ہو رہا ہے، ہر طرف سے اس نے آپ کو پریشان کیا ہوا ہے اور وہ آپ کو کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کرنے دے رہا ہے. بہت افسوس کی بات ہے کہ مسلمان جو کہ پروڈکٹیو ہونا چاہیے تھا وہ ان چیزوں میں لگ کے بالکل ان پروڈکٹیو ہو چکا ہے اور اب اسے کچھ بھی نہیں سوچ رہی. پیپل گیٹ اسٹک ان ریلیشن شپس اور انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہاؤ ٹو کم آؤٹ آف اٹ. تو یہ جو پارٹ 2 ہے انشاءاللہ، اس میں ڈیفینیٹلی اس پہ بات کروں گا کہ ونس یو آر اسٹک ان سم تھنگ ہاؤ یو کین گیٹ آؤٹ آف اٹ، بیکاز آبویسلی ہر بار آپ کو چیز ضروری نہیں کہ مل جائے. دیر آر مینی پیپل ہو ہیو گاٹن آؤٹ آف ایموشنل اٹیچمنٹس. سو اس پہ بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے، لیکن ابھی کے لیے جو میں نے ایڈوائسز دی ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ دعا ضرور کریں لیکن ضرورت سے زیادہ ویٹ نہ کریں کسی کا، یہ آپ کے لیے ڈیمیجنگ ہوگا. اور آپ صرف رزلٹ دیکھیں کہ کچھ ٹائم میں اگر رزلٹ آ رہا ہے، کوئی پازیٹیوٹی کی طرف معاملہ جا رہا ہے، آپ کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں تو گڈ، گو اہیڈ. ادروائز یو ہیو ٹو بی پیشنٹ and you have to cut all conversations so that you go to recovery and you start to move forward inshallah. Jazakallah khair for listening. Assalamu alaikum.